السلام علیکم۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ نیکسلائٹ سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے عصری طریقہ کار پر عمل آوری۔ داخلی سلامتی پر چیف منسٹرز کانفرنس سے کرن کمار ریڈی کا خطاب۔ 7 جون کو ریاستی کابینہ کا اجلاس، سرکاری ملازمین کے گرانی الاؤنس میں اضافے کا امکان۔ دو 2014 کے عام انتخابات کے لیے تلگو دیشم کارکنوں کو تیار رہنے چندر بابو نائیڈو کا مشورہ۔ ایم سیٹ 2013 کے نتائج کا اعلان، انجینئرنگ کا 72 اور میڈیسن کا 81% نتیجہ۔ اور شاہین نگر میں برقی تار کو چھونے سے 15 سالہ لڑکی ہلاک، بچانے کی کوشش کرنے والا باپ اور بہن شدید زخمی۔ اور اب تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش میں نیکسلائٹس کی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے عصری اور جدید حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دلی میں داخلی سلامتی پر وزرائے اعلیٰ کی سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش کو گزشتہ 40 سالوں سے نیکسلزم کا مسئلہ درپیش ہے، تاہم گزشتہ 20 سالوں کے دوران ریاست میں نیکسلائٹ کی سرگرمیوں کا کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائیں بازو کی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے حکومت کی اہم حکمت عملی رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اعتراف کیا کہ ریاست کے 8 اضلاع ایسے ہیں جن کی سرحدیں مہاراشٹر، اڑیسہ اور چھتیس گڑھ سے لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر نیکسلائٹس کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ نیکسلائٹ سے متاثرہ علاقوں میں حکومت کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مختلف فلاحی پروگراموں کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں عوامی شعور بیدار کیا جا رہا ہے اور ان میں اعتماد کی بحالی کے ساتھ ساتھ نیکسلائٹس کے خوف کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش میں دہشت گردی کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 1992 سے ریاست میں دہشت گردی کے بعض واقعات پیش آئے ہیں۔ دلسکھ نگر بم دھماکوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ دھماکے کے بعد زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی اور انہیں معاوضہ بھی ادا کیا گیا۔ کرن کمار ریڈی نے بتایا کہ حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف سیکورٹی انتظامات کے لیے 5000 CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست کی سرحدوں کی مؤثر نگرانی اور بہتر سڑکوں کی تعمیر کی مرکزی حکومت سے درخواست کی۔ کرن کمار ریڈی نے فرقہ وارانہ پرتشدد واقعات سے نمٹنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے روانہ کردہ حیدرآباد سٹی سرویلنس پروجیکٹ کی بھی منظوری کے لیے بھی مرکز سے درخواست کی۔ کافی عرصے کے بعد آخرکار ریاستی کابینہ کا اجلاس 7 جون کو طلب کیا گیا ہے، جس میں 15 جون سے اسمبلی اجلاس کے پیش نظر حکمت عملی کو قطعیت دی جائے گی۔ DL رویندر ریڈی کی برطرفی کے معاملے پر بھی گرما گرم مباحث کا امکان ہے۔ بنگارو تلی اسکیم کے لیے کابینہ کی منظوری حاصل کی جائے گی۔ امکان ہے کہ سرکاری ملازمین کے گرانی الاؤنس کو بھی منظوری دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پنچایت راج انتخابات کے تعلق سے بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر گیتا ریڈی نے عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر سائیکل ٹو ورک مہم کا آغاز کیا۔ حکومت کے تعاون سے اس سلسلے میں ایک سائیکل ریلی کو گیتا ریڈی نے جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے سائیکل کے استعمال کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ماحولیات سے آلودگی کے خاتمے کے لیے سائیکل بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس پروگرام میں GHMC کے کمشنر کرشنا بابو کے علاوہ سابق کرکٹر VVS لکشمن بھی موجود تھے۔ تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو نے چہارشنبے کو تلنگانہ کے پارٹی قائدین کا اجلاس طلب کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چندر بابو نائیڈو نے مجالس مقامی کے انتخابات اور 2014 کے انتخابات کے لیے پارٹی قائدین اور کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت بھی دی اور ضروری مشورے بھی دیے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ رمیش راتھوڑ نے بتایا کہ
تلنگانہ پارٹی کارکنوں میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے اور مجالس مقامی کے علاوہ 2014 کے انتخابات بھی پارٹی کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ انہوں نے مسئلہ تلنگانہ پر تلگو دیشم کے موقف کو تنقید کا نشانہ بنائے جانے کی مذمت کی اور کہا کہ پرنب مکھرجی کمیٹی کو تلگو دیشم نے اپنے موقف سے مکتوب کے ذریعے واقف کروا دیا تھا، تاہم کانگریس اس مسئلے کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ چہارشنبے کو ہوئے اس اجلاس میں کریم نگر، محبوب نگر، پیدا پلی، ظہیر آباد، میدک، ناگر کرنول اور نلگنڈا کے علاوہ بھونگیر کے قائدین نے شرکت کی۔ وی ایس آر کانگریس کی رکن اسمبلی شوبھا ناگی ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں 70 خاندانوں کے لیے ایک بیلٹ شاپ تو موجود ہے، لیکن 70 خاندانوں کے تناسب سے ایک اسکول موجود نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اگر وی ایس آر کانگریس اقتدار میں آئے تو ہر اسمبلی حلقے میں صرف ایک شراب کی دکان کی اجازت دی جائے گی۔ شوبھا ناگی ریڈی نے کہا کہ بیلٹ شاپ کے مسئلے پر حکومت کا موقف باعث شرم ہے، کیونکہ ریاست میں لاکھوں بیلٹ شاپس موجود ہیں اور حکومت کا رویہ لاپرواہ ہے۔ شوبھا ناگی ریڈی نے شراب کی دکانات پر چندر بابو نائیڈو کے ریمارکس کو بھی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ بی جے پی کی دن بدن بڑھتی ہوئی مقبولیت سے کانگریس پریشان ہو چکی ہے، اس لیے بی جے پی میں داخلی اختلافات کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر وینکیا نائیڈو نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مدھیہ پردیش اور گجرات کے حالات پر ایل کے آڈوانی کے حالیہ بیان کو غیر ضروری تنازع کی شکل دی جا رہی ہے۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ بی جے پی ایک جمہوری جماعت ہے اور اس میں مختلف نظریات کے حامل افراد پائے جاتے ہیں اور ان کے بیانات کا بھی پارٹی جائزہ لے گی۔ دوسروں کو اس میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیدرآباد جاریہ سال عالمی زرعی کانفرنس کا میزبان ہوگا، جس کے انتظامات کے تعلق سے وزیر زراعت کے لکشمی نارائنا، وزیر سیاحت وٹی وسنت کمار نے عہدیداروں کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ کانگریس کے رکن کونسل یادو ریڈی نے کہا ہے کہ غلام نبی آزاد کے بیانات اور پھر ان بیانات سے انحراف کی وجہ سے کانگریس پارٹی تلنگانہ میں بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یادو ریڈی نے کہا کہ کانگریس اعلیٰ کمان کو فوری غلام نبی آزاد کے بیانات کا نوٹ لینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی وزیر اور ریاست میں پارٹی امور کے انچارج کے بیانات اور پھر اس سے انحراف پر مشتمل ایک کتاب بھی ترتیب دی جائے گی۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ کہیں وی ایس آر کانگریس یا پھر سیما آندھرا قائدین کے ساتھ غلام نبی آزاد کی خفیہ مفاہمت تو نہیں ہو چکی ہے۔ یادو ریڈی نے انتباہ دیا کہ اگر غلام نبی آزاد نے اپنے رویے میں تبدیلی نہ لائی تو وہ دوسرا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وی ایس آر کانگریس پارٹی کے لیڈر پرکاش راؤ نے کہا ہے کہ مرکز ریاست کی تقسیم کے اختیارات رکھتا ہے اور اس مسئلے پر غلام نبی آزاد کا یہ بیان کہ اس مسئلے پر اتفاق رائے نہیں ہے، گمراہ کن ہے۔ انہوں نے تلنگانہ لیڈر سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں آزاد سے جواب طلبی کریں، کیونکہ سابق میں این ڈی اے نے 3 ریاستیں تشکیل دی تھیں اور اس وقت کئی اتحادی پارٹیاں اس تقسیم کی مخالف تھیں۔ پرکاش راؤ نے کہا کہ مرکز اپنے دستوری اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے علیحدہ ریاست تلنگانہ تشکیل دے سکتا ہے۔ تلگو دیشم کے رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی جگن کی مخالفت کرنے والے قائدین کے خلاف ہی کارروائی کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جگن موہن ریڈی کی مخالفت کرنے والوں کو عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے؟ تلگو دیشم رکن اسمبلی نے یہ بھی سوال کیا کہ جب صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا نے جگن موہن ریڈی کی مخالفت کی تو کیا ان پر شراب سنڈیکیٹ میں ملوث ہونے کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے ساتھ وی ایس آر کانگریس اور ٹی آر ایس کی خفیہ مفاہمت ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جگن کے غیر محسوب اثاثوں کے سلسلے میں گرفتار افراد کو ایک ہی جیل میں کیوں رکھا گیا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ تمام کو ایک جیل میں رکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ تعاون کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلگو دیشم کے دور میں کام کر چکے عہدیدار آج اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، جبکہ وی ایس آر دور میں کام کر چکے عہدیدار جیلوں میں محروس ہیں۔ ریاست کے عوام کو پینے کا پانی سربراہ نہ کرنے والی حکومت کو اقتدار پر جمے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وی ایس آر کانگریس کے رکن اسمبلی شری کانت ریڈی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا
کہ حکومت کے ذمہ دار اپنے عہدے بچانے کے لیے دلی کے دوروں میں مصروف ہیں۔ شری کانت ریڈی نے بتایا کہ ان کی پارٹی پینے کے پانی کے مسائل کو لے کر انسانی حقوق کمیشن سے رجوع ہوئی ہے اور HRC کی ہدایت پر جاری کردہ اپنی رپورٹ میں حکومت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 70 میونسپلٹیز میں 2 دن میں ایک بار، 15 شہروں میں 3 دن میں ایک بار اور 6 شہر ایسے ہیں جہاں 4 دن میں ایک بار پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب شہری علاقوں کا یہ حال ہے تو دیہاتوں کا کیا حال ہوگا۔ شری کانت ریڈی نے کہا کہ عوامی مسائل کی بہتات کی وجہ سے مجالس مقامی کے انتخابات نہ کرواتے ہوئے پنچایت راج انتخابات کروائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اسمبلی اجلاس میں ان تمام مسائل کو اٹھائیں گے۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے پارٹی کی قومی صدر سونیا گاندھی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے اس میں لکھا ہے کہ لال سندل کی لکڑی کا اسکیم 2G اسپیکٹرم اسکیم سے بھی بڑا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے مکتوب میں سونیا گاندھی سے درخواست کی ہے کہ وہ پارٹی کو بچانے کے لیے کرن کمار ریڈی کو عہدے سے ہٹا دیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ لال سندل کی لکڑی کے اسکیم سے متعلق سونیا گاندھی قانونی ماہرین سے صلاح و مشورہ کریں، اگر ان کی بات غلط نکلی تو انہیں پارٹی سے نکال دیں۔ MSET 2013 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سال انجینئرنگ کا مجموعی نتیجہ 72.67 اور میڈیسن کا 80.79% رہا۔ نائب وزیر اعلیٰ دامودراج نرسمہا نے یہ نتائج جاری کیے۔ انہوں نے بتایا کہ انجینئرنگ میں 2,01,308 طلبہ اہل قرار دیے گئے، جبکہ میڈیسن میں 80,778 طلبہ کو کامیاب قرار دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ انجینئرنگ کے لیے 2,77,000 طلبہ نے شرکت کی تھی، جبکہ میڈیسن میں 1,04,000 طلبہ شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ انجینئرنگ کے لیے پہلے مرحلے کی کونسلنگ کا آغاز 17 جون کو ہوگا، جو 30 جون تک جاری رہے گا، جبکہ دوسرے مرحلے کی کونسلنگ 8 سے 11 جولائی تک منعقد ہوگی۔ میڈیسن کے لیے 25 سے 30 جون تک کونسلنگ کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ MSET کے تحت داخلوں کا عمل 31 جولائی تک مکمل کر لیا جائے گا۔ انجینئرنگ میں ضلع پرکاشم کے سائی سندیپ نے پہلا، وشاکھاپٹنم کے ساکن سروجن راج نے دوسرا، ضلع کرشنا کے گوکل نے تیسرا، گنٹور کے سائی کرن نے چوتھا اور وشاکھاپٹنم کے جوتسنا نے 5واں رینک حاصل کیا۔ میڈیسن میں حیدرآباد کے وینکٹ ونیت نے پہلا، ضلع کرشنا کے روہت کمار نے دوسرا، وجے واڑہ کے جگدیش ریڈی نے تیسرا، وشاکھاپٹنم کے وینکٹیش نے چوتھا اور قاضی پیٹ ورنگل کے رتوک نے 5واں رینک حاصل کیا۔ وزیر ثانوی تعلیم نے بتایا کہ MSET 2013 کے لیے 3,96,153 امیدواروں نے درخواستیں داخل کی تھیں، تاہم 2,91,083 طلباء نے امتحان میں شرکت کی۔ JNTU کی مانیٹرنگ اور ڈیولپمنٹ کمیٹی نے اینیمیشن، انٹیریئر ڈیزائن، گیم آرٹ، فلم میڈیا اور فیشن ڈیزائننگ کے لیے بیچلرز اور ماسٹر سطح کے کورسز کو منظوری دی ہے۔ یہ کورسز خانگی شراکت داری کے تحت منعقد کیے جائیں گے۔ جن خانگی کمپنیوں کو اس کورسز سے وابستہ کیا گیا ہے ان میں DG کویسٹ اکیڈمی، راما نائیڈو فلم اسکول، اناپورنا انٹرنیشنل اسکول اور ہیمسٹیک شامل ہیں۔ ان کورسز کے سلسلے میں JNTU میں منگل کو ایک پروگرام بھی منعقد کیا گیا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی جانب سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ سال اول کی دوسری زبان کے لیے تبدیل کیے گئے نصاب کی کتابیں جلد ہی مارکیٹ میں دستیاب رہیں گی۔ بورڈ کے سیکریٹری راما شنکر نائک نے تمام کالجز کے پرنسپالز اور طلباء سے نئے نصاب کو ہی استعمال کرنے کی درخواست کی ہے۔ حلقہ اسمبلی چار مینار کے مختلف علاقوں اور ایراکنٹا شاہین نگر میں پانی کی قلت کی شکایات، آلودگی اور سربراہی میں بے قاعدگیوں کی مسلسل شکایتوں پر رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اراکین بلدیہ میر ذوالفقار علی، محمد غوث، محسن بلالہ، مکرم علی، ریاض الحسن آفندی، راج موہن اور حسن غالب و احمد سعدی کے ہمراہ MD واٹر ورکس کے ساتھ خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک چلے اس اجلاس میں رکن اسمبلی کے علاوہ اراکین بلدیہ نے اپنے اپنے حلقوں کی شکایتوں سے تفصیلی طور پر
واقف کروایا اور کارآمد تجاویز پیش کیں۔ ایم ڈی واٹر ورکس نے بعض تجاویز کو فوری طور پر قبول کرتے ہوئے جمعرات سے ہی کام شروع کروانے کا تیقن دیا۔ انشاءاللہ وہاں پانی صاف آئے گا اور وہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ دیگر علاقوں میں ٹینکر کے ذریعے پانی کی سربراہی ہو رہی ہے۔ اب چونکہ موسم کا تبدیلی آ چکی، بارش کے امکانات ہے، بارش کے آثار ہے۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے مقصد سے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اراکین بلدیہ، صدور اور معتمدین مجلس اور محکمہ جات بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ رکن اسمبلی نے زیر تکمیل کاموں کی سست روی پر برہمی ظاہر کی اور ایسے کام جو منظور ہو چکے ہیں ان کے آغاز نہ کیے جانے کی وجوہات دریافت کیں۔ انہوں نے زیر تکمیل کاموں کو جلد مکمل کرنے کا مشورہ دیا۔ اجلاس میں اراکین بلدیہ عبدالحق نذیر، منہاج الدین، مرتضی علی اور شکیل محمود بھی شریک تھے۔ فرسٹ لانسر قبرستان میں بلدی عملے کی جانب سے کچرا ڈالے جانے پر مقامی عوام نے شدید برہمی ظاہر کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 30 دنوں سے درگاہ حضرت احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ سے متصل قبرستان میں دوسرے مقامات سے کچرا لا کر پھینکا جا رہا ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ کچرے کی وجہ سے جہاں درگاہ اور مسجد کو آنے جانے والے افراد کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہیں تعفن کی وجہ سے اور مچھروں کی کثرت کی وجہ سے مقامی عوام پریشان ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ بلدی حکام اور وقف بورڈ سے اس سلسلے میں توجہ دینے کی اپیل کی۔ درگاہ اور قبرستان کے احاطے میں لکڑی کی ٹال کی بھی ایک دکان موجود ہے اور قبرستان کا ایک بڑا حصہ اس ٹال کے زیر استعمال ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ حکام کی لاپرواہی کا فائدہ اٹھا کر درگاہ کی اراضی پر قبضے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ قبرستان میں بلدی عملہ آزادانہ طور پر کچرا منتقل کر رہا ہے۔ مقامی افراد نے ارباب مجاز سے اس طرح کی سرگرمیوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ایل بی نگر کے قبرستانوں میں شجرکاری مہم چلائی گئی۔ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار نے بتایا کہ اس علاقے کے ہندو، مسلم اور عیسائیوں کے قبرستانوں میں پودے لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فاؤنڈیشن کا کام صرف پودے لگانے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ پودوں کو آبیاری کر کے انہیں بڑا کرنا بھی ضروری ہے۔ واضح ہے کہ جاگرتی اور ابودھیا تنظیموں نے اس کام میں حصہ لیا ہے۔ قطب اللہ پور کے علاقے میں ایک سرکاری اسکول کی نئی عمارت کا 12 جون کو افتتاح عمل میں آئے گا۔ منڈل ایجوکیشن آفیسر نے میڈیا کو بتایا کہ راجیو گروہا کلپا اسکیم کے تحت اس علاقے میں امکنہ کی تعمیر کی وجہ سے آبادی میں قابل لحاظ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جگدیر گٹا کے سرکاری اسکول میں توسیعی تعمیری کام گزشتہ 3 سالوں سے جاری تھے۔ پیٹلا برج علاقے میں برقی ویجیلنس حکام نے برقی چوری کی شکایت پر کئی دکانات کی تلاشی لی۔ اس موقع پر پولیس کے مقامی عہدیدار بھی موجود تھے۔ برقی عہدیداروں نے بتایا کہ برقی کی چوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ سٹی پولیس آفیسرز کے لیے CSSS اور کووا کے اشتراک سے حیدرآباد سٹی پولیس نے اورینٹیشن ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ فرقہ واریت سے نمٹنے کے موضوع پر منعقدہ یہ ورکشاپ سالار جنگ میوزیم میں منعقد ہوا، جس میں کمشنر پولیس حیدرآباد انوراگ شرما نے افتتاحی تقریر کی۔ ایڈیشنل کمشنر لا اینڈ آرڈر انجیر کمار، DIG ISW مہیش بھاگوت، سیکریٹری CSSS ڈاکٹر رام پنیانی، ڈائریکٹر CSSS عرفان انجینئر اور ڈائریکٹر کووا ڈاکٹر مظہر حسین نے فرقہ واریت کے اسباب، فرقہ وارانہ پروپیگنڈے کے لیے تاریخ کا غلط استعمال، تحریک آزادی میں ہم آہنگی کے اقدار، امن کی برقراری میں طبقاتی عمل دخل کی اہمیت جیسے کئی اہم موضوعات پر خطاب کیا۔ ساؤتھ زون اور ویسٹ زون کے کئی اعلیٰ پولیس عہدیدار اس ورکشاپ میں موجود تھے۔
شاہین نگر میں برقی تار چھو جانے سے ایک 15 سالہ لڑکی فوت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق 15 سالہ امینہ بیگم العین کالونی میں واقع اپنے گھر کی چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے پہنچی تھی کہ برقی تار چھو جانے سے وہ تار کو ہی چپک گئی۔ لڑکی کی چیخ و پکار پر اسے بچانے کے لیے پہنچے اس کے والد نذیر الدین اور اس کی 16 سالہ بہن بھی برقی شاک کی زد میں آ گئی۔ امینہ بیگم برسر موقع فوت ہو گئی، جبکہ اس کے والد نذیر الدین اور بہن شدید طور پر جھلس گئے۔ نذیر الدین کو عثمانیہ دواخانے میں شریک کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی دوسری بیٹی کا بھی خانگی دواخانے میں علاج جاری ہے۔ دونوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ رکن اسمبلی چار مینار احمد پاشا قادری نے عثمانیہ دواخانے پہنچ کر نذیر الدین کی عیادت کی اور ڈاکٹر سے علاج پر خصوصی توجہ دینے کی درخواست کی۔ پہاڑی شریف پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹاسک فورس کی ساؤتھ زون ٹیم نے سید علی گڑا آصف نگر کے ایک اپارٹمنٹ میں دھاوا کرتے ہوئے نشیلے پتوں کے 81 بنڈل ضبط کر لیے اور ایک یمنی شہری عماد سیف کو گرفتار کر لیا۔ ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس نے بتایا کہ 29 سالہ عماد اسٹوڈنٹس ویزا پر ہندوستان آیا تھا۔ وہ ساہتی کالج ماساب ٹینک میں MBA پہلے سال کا طالب علم ہے۔ وہ یہ پتے 6 مہینے سے ممبئی سے منگوا رہا تھا اور سید علی گڑھے میں بیرونی شہریوں کو غیر قانونی طور سے فروخت کر رہا تھا۔ ایڈیشنل ڈی سی پی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے پتوں کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے نروس سسٹم اور ہاضمے کا نظام خراب ہو جاتا ہے اور اس کا استعمال قانونی طور پر جرم ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا نارکوٹک ڈرگ ہے۔ آج ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم لیڈڈ بائی انسپیکٹر سوریہ پرکاش اینڈ ہز اسسٹنٹ کانسٹیبلز وہ ایک یمنی نیشنل کا ہے عماد سیف محمد بول کے، ان کو پک اپ کر کے سیدر علی گڑا آصف نگر لمٹس ایک اپارٹمنٹ سے ان کے پاس 81 بنڈلس آف ایک کیٹ لیوس ہے۔ کیٹ لیوس جو نارکوٹک NDPS نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹراپک سبسٹینس میں آتا۔ سائبر کرائم پولیس نے آن لائن RTC ٹکٹس بکنگ میں دھوکہ دہی کرنے والے ایک ایجنٹ کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کا ایک ساتھی فرار ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ضلع ورنگل کے رہنے والے P ہنمنت راؤ کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 1,09,000 روپے، کمپیوٹر، سیل فون، ATM کارڈ، بینک اکاؤنٹ، پاس بک اور دیگر چیزیں ضبط کر لیں۔ ہنمنت راؤ کا ساتھی رامو فرار ہے، جس کو پولیس تلاش کر رہی ہے۔ اس نے ID اور پاس ورڈ ہیک کرنے کے بعد ہنمنت راؤ کے RTC کو 5 لاکھ روپے کا چونا لگا دیا تھا۔ LB نگر کے علاقے میں ایک زیر تعمیر 5 منزلہ عمارت سے ایک شخص گر کر ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ کرمان گھاٹ کا رہنے والا قریب 50 سالہ رتیہ ایک عمارت کی چھت پر کام کر رہا تھا کہ وہ اچانک نیچے گر پڑا۔ LB نگر پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ نیکسلائٹ سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے عصری طریقہ کار پر عمل آوری، داخلی سلامتی پر چیف منسٹرز کانفرنس سے کرن کمار ریڈی کا خطاب۔ 7 جون کو ریاستی کابینہ کا اجلاس، سرکاری ملازمین کے گرانی الاؤنس میں اضافے کا امکان۔ دو 2014 کے عام انتخابات کے لیے تلگو دیشم کارکنوں کو تیار رہنے چندر بابو نائیڈو کا مشورہ۔ MSET 2013 کے نتائج کا اعلان، انجینئرنگ کا 72 اور میڈیسن کا 81% نتیجہ۔ اور شاہین نگر میں برقی تار کو چھونے سے 15 سالہ لڑکی ہلاک، بچانے کی کوشش کرنے والا باپ اور بہن شدید زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔